تو مومن جو ہوتا ہے وہ یک رنگ ہوتا ہے، ایک طرف ہوتا ہے۔ جب خدا کی طرف ہوتا ہے تو کبھی شیطان کی طرف نہیں ہوتا، جب ایمان کی طرف ہوتا ہے تو پھر کفر کی طرف نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی کے اندر دو رخی نہیں ہوتی، اس کی زندگی کے اندر نفاق کی آگ کا ایک ذرہ بھی نہیں ہوتا۔ اور خطرناک اتنی بیماری کہ اس بیماری سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی بعض دفعہ کانپ جاتے تھے، ڈرتے رہتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک دفعہ اتنے ڈرے کہ چیخیں مار مار کے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ کے آ رہے تھے۔ راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو اور کیا حالت بنائی ہوئی؟ تو بار بار زبان سے یہ الفاظ دہرا رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ کیوں؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور محبوب ترین صحابی ہیں، ایمان کامل والے، خطرہ اتنا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ فرمایا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے ہم حاضر ہوتے ہیں، میں بیٹھتا ہوں تو میرا ایمان جوبن اور جوانی پہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ یقین، اللہ کی ذات کا دھیان، آخرت کی زندگی سامنے، جنت دوزخ سامنے، اتنا یقین اور اتنا ایمان ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے دل ایمان کے نور سے بھرا ہوا ہے، اتنا اطمینان۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہم باہر آتے ہیں، بازار کی زندگی میں، گھر کی زندگی میں، تو ایمان کی وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی۔ بات تو بظاہر معمولی سی ہے کہ وہ کیفیت جو حضور کی خدمت میں ہمیں محسوس ہوتی ہے، باہر کی زندگی میں ایسا محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ڈر کے خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے، یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے کہ حضور کی مجلس میں جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے وہ باہر کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگے پھر دونوں بھائی چلتے ہیں۔ اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا مسئلہ پیش کر دیا۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی نکلتا ہے کہ اگر کسی کو گناہ کا خوف ہو تو وہ اہل علم کی طرف، اہل دین کی طرف، اہل معرفت کی طرف رجوع کرے اور اپنا علاج کروائے۔ جس طرح کسی بیماری کا ہمیں خطرہ ہوتا ہے، کوئی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو ہم کدھر بھاگتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں ہماری زندگی کجروی کا شکار ہو اور ہماری زندگی تذبذب کا شکار ہو اور ہم علاج کروانا ہی نہ چاہیں، ایسے ہی زندگی گزرتی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، اپنا مقدمہ پیش کیا کہ اللہ کے نبی، ہمارا یہ رویہ ہے کہ آپ کی مجلس میں ایمان کی کیفیت اور ہے، باہر کی زندگی میں اور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کے اندر نفاق اور اس طرح کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ یہ فطری چیز ہے کہ انسان جب نیکی کے ماحول میں انسان جب ہوتا ہے تو اس کی ایمانی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب نیکی کے ماحول سے تھوڑا دنیا کے ماحول میں جاتا ہے تو اس کیفیت کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ ایمان اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کم اور زیادہ ہوتا جاتا ہے، لیکن یہ نفاق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی۔ گویا میرے آپ کے لیے سبق موجود ہے کہ اگر ہمیں اس قسم کی چیز کا اگر خدشہ موجود ہو، اور خدشہ کیا موجود ہو، بلکہ ایسی چیزیں تو ہماری زندگی کے اندر بظاہر نظر آ رہی ہیں۔ یوں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پوری کی پوری امت کو نفاق نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، ہماری ساری کی ساری زندگی کے ارد گرد، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، نفاق کی وہ پٹیاں ہیں، وہ گھیرے ہیں، وہ جال ہیں کہ جس کو دیکھ کے خوف آتا ہے کہ کس طرح ہم ایمان کا دعویٰ کریں اور کیسے ہم ایماندار کہلائیں۔ اقبال نے کہا نا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل کا تعلق اندر کے ساتھ، نگاہ کا تعلق باہر کے ساتھ۔ تو اقبال بتانا چاہتے ہیں کہ ظاہر اور باطن اگر دونوں ایک نہیں ہیں تو تم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ اگر تمہارا ظاہر کچھ ہے، تمہارا باطن کچھ ہے، تو سمجھ لو کہ ہم نفاق کا شکار ہو چکے۔
پھر ایک ایک کر کے نشانی اللہ کے نبی نے بتائی، دیکھو یہ نشانی ہے، اذا تُؤْمِنَ خَانَ، دیکھ لو جب کسی انسان کے پاس امانت رکھی جائے وہ اس میں خیانت کر لے تو سمجھ لیں کہ نفاق کی علامت اس کے اندر آ گئی، نشانی اس کے اندر آ گئی، نفاق کا مرض اس کے اندر آ گیا۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جھوٹ کتنا عام ہے، کتنا عام ہے کہ جھوٹ بولنے کو اب لوگ گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، جھوٹ بولنے کو چالاکی، ہوشیاری اور دانش مندی معاذ اللہ سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تو زندگی گزر نہیں سکتی اور جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چل سکتا۔ پھر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم مومن کیسے ہیں، جبکہ میرے اور آپ کے آقا تو کہتے ہیں منافق کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے خلافی کرتا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ وعدہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو کتنی بڑی نشانیوں میں سے یہ نشانی منافق کی بتائی۔ ایک نشانی بتائی، جب تھوڑا سا کسی کے ساتھ جھگڑتا ہے تو اس کی زبان سے گالیوں کی بوچھاڑ جاری ہو جاتی ہے۔ اب یہ چار علامتیں بتائی ہیں، ان علامتوں کو آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو کون سی علامت ہے کہ جو ہماری زندگیوں کے اندر موجود نہیں؟ امانت میں خیانت کرنا، بات میں جھوٹ بولنا، وعدے کی پاسداری نہ کرنا، تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہو جائے تو گالی اتنی عام ہو گئی ہے کہ چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، پڑھے لکھے ہیں تو ان کی زبان سے گالیوں کی بوچھاڑ، ان پڑھ ہیں تو ان کی زبان سے گالیوں کی بوچھاڑ، کوئی دیہاتی ہیں تو تب بھی گالیاں، شہری ہیں تو تب بھی گالیاں، امیر ہے تو تب بھی گالی، فقیر ہے تو تب بھی گالی، اتنی عام ہوئی ہے اس تھوڑے سے زمانے کے اندر گالی کے اب گالی کو لوگ گالی سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ گفتگو کا ایک حصہ ہے، وہ گفتگو کا حصہ سمجھ کے بات کر رہے ہوتے، حالانکہ اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا، گالی دینے سے سختی سے منع فرمایا۔ تو قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے انجام کو بھی بتایا، علامتوں کو بھی بتایا، فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تھکے ماندے سے، جیسے ان کے اوپر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی، نماز ان کے لیے بوجھ بن گئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ منافقین کا جب ذکر ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنے معاشرے کے بارے میں سوچیں، ہمارا ذکر فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے تھے حضور کے مقابلے میں بس منافقین تھے، وہی منافق تھے، بس اپنا جائزہ نہیں لیتے کہ ہمارے اعمال کے اندر کیا کیا چیزیں در آئی ہیں اور کس کس طرح کے گناہ موجود ہیں، اور ان گناہوں کا ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا۔